بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ تاریخ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کون سی روایات ہیں، آپ علیہ السلام کی بیماری کے اصل حقائق کیا ہیں۔ ناظرین، ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک بنا اسکپ کیے لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم، توریت یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت توریت کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، صحیفہ سفر ایوب۔ توریت کا سب سے قدیم صحیفہ ہے یہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سرزمین اوز کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ سعد۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ سعد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے، کسی نے آپ کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت ابراہیم ابن یوسف لکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ عز و جل نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لی گئی۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ دوستو، ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن رات ان کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر، پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار باقی نہ رہا سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔
بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر چاہتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دوستو، قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا زمین پر پاؤں مارو، دیکھو چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ دوستو، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سعد کی آیات 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصحت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہے، گو تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں مارو۔ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی،
اپنے رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ اہل عقل یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو اور اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع کرتے تھے۔ دوستو، بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اسی لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ناظرین حضرات، کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا رہا، جسم میں توانائی آتی جاتی رہی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائی اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا پھر بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آزمائش، امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کی آزمائشیں بڑھائیں، ویسے ویسے آپ علیہ السلام کی عبادت اور ریاست بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔
قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ ایک دوسری آیات میں فرمایا، ترجمہ: ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں فرمایا، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ سورہ دہر آیت نمبر 12 میں فرمایا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 93 سال تھی۔ بعض روایت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کے اس سوال کے جواب میں کہنا ہے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں۔ البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑے یعنی کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا، لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جس سے لوگ گھن کھانے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور درایتاً قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کے بدن مبارک میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں تحریر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔